بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ جتنا جلد ہو سکے اس کو ادا کر کے دفن کر دینا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد مکروہ وقت شروع ہوتا ہے جس کو طلوع آفتاب کہتے ہیں، اور ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے سورج جب پیلا پڑ جاتا ہے، پہلے سورج میں سفید رنگ ہوتا ہے، عصر کی نماز کے بعد پھر سورج پیلا پڑنے لگتا ہے، تو جب پیلا پڑتا ہے اس وقت سے لے کر غروب تک یہ مکروہ وقت ہے۔ تو ان دونوں وقت میں جنازے کی نماز پڑھنا درست ہے۔ کب درست ہے؟ جبکہ جنازہ اسی وقت لایا گیا ہو۔ جنازے کو بالکل مکروہ وقت ہی میں لے کر کے آئے لوگ، انہوں نے وقت کو نہیں دیکھا، مکروہ وقت چل رہا تھا، اسی وقت میں وہ جنازہ گھر سے لے کر کے آ گئے، تو جنازے کی نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر جنازہ پہلے سے ہی لا کے رکھا تھا، فجر کی نماز سے پہلے سے ہی لا کے رکھا تھا، اب نماز کے بعد ابھی بھی 10 منٹ 15 منٹ باقی ہے مکروہ وقت شروع ہونے کے لیے، تو فوراً نماز پڑھ لینا چاہیے۔ مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اگر ادھر بات چیت میں، تعلیم میں لگ گئے یا کسی کے انتظار میں لگ گئے، اب سورج نکل گیا، مکروہ وقت شروع ہو گیا، تو اب جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے، اس سے پہلے جائز نہیں ہے، کیونکہ دیر ہم نے کیا ہے۔ پہلے اچھے وقت میں جنازہ لا کے رکھا تھا، ہم نے پڑھا نہیں اور ادھر ادھر کاموں میں لگے رہے، اب مکروہ وقت شروع ہو گیا ہماری وجہ سے، تو اب جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ خیر، نماز جنازہ پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ 4 تکبیر کہی جاتی ہے، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ فرض ہے نماز جنازہ میں۔ اسی طرح دوسرا فرض کیا ہے؟ نماز جنازہ کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ نماز جنازہ کھڑے ہو کر کے پڑھنا یہ بھی فرض ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ تو نماز جنازہ جب پڑھی جاتی ہے اس وقت بتایا جاتا ہے، لیکن اس کو سیکھنا چاہیے، اس لیے ایک مرتبہ بتاتا ہوں۔ میت کو آگے رکھ کر امام میت کے سینے کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ امام کہاں کھڑا ہوگا؟ میت کا سینہ جدھر ہوگا اس کے سامنے امام صاحب کھڑے ہوں گے، اور سب لوگ نیت کریں گے۔ دل کرنا کافی ہے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ زبان سے اگر کوئی کہتا ہے تو بہت اچھا ہے، تاکہ دل اور زبان کے اندر موافقت ہو جائے، زبان سے بھی کہنا اچھا ہے۔ تو کیا نیت کریں گے؟ میں اللہ کی رضا اور میت کے حق میں دعا کرنے کے لیے
نماز جنازہ پڑھتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اور اس میت کے حق میں دعا کرنے کے لیے میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں۔ اتنا کہنا کافی ہے۔ امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہوں، 4 تکبیر کہتا ہوں، یہ فرض کفایہ ہے، یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا نیت باندھ لیے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سب لوگ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں گے اور ناک کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، اللہ کی تعریف، ثنا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی ثنا پڑھ لینا کافی ہے۔ البتہ ایک اور لفظ کا اضافہ نماز جنازہ میں کیا جاتا ہے۔ کیا ہم عام نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن نماز جنازہ میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہو جائے گا، کیا؟ سبحانک اللہم وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ وجل ثناؤک، اس لفظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس اضافے کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، اگر کسی کو یاد نہ ہو، یاد نہ آئے اس وقت میں، تو عام نمازوں میں جو ثنا پڑھتے ہیں وہ پڑھنا بھی درست ہے۔ اب پہلی تکبیر ہو گئی، ثنا بھی آپ نے پڑھ لی، اب کیا کرنا ہے؟ دوسری تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر۔ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ امام صاحب بلند آواز سے کہیں گے اور سارے مقتدی آہستہ آواز سے، جیسے دوسرے نمازوں میں آہستہ آواز سے تکبیر کہتے ہوئے لوگ رکوع میں سجدے میں جاتے ہیں، اسی طرح نماز جنازہ میں بھی آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہیں گے، لیکن ہاتھ اپنی جگہ ہی رہیں گے۔ عید کی نماز کی طرح ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک اس طرح نہیں کریں گے، وہ تو صرف پہلی تکبیر میں ہے نماز جنازہ میں۔ دوسری تکبیر میں صرف زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے اور کچھ نہیں۔ تو اللہ اکبر کہہ دیا دوسری تکبیر پر، تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ نماز میں جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ اتحیات کے بعد جو درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہم درود پاک پڑھیں گے دوسری تکبیر کے بعد۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی تو تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھیں گے، میت کے لیے دعا پڑھیں گے۔ اب میت کیسا ہوتا ہے؟ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، بالغ ہوگا یا نابالغ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کبھی بچے کا جنازہ آ جاتا ہے، کبھی بچی کا جنازہ آ جاتا ہے، اور کبھی بڑے مرد کا اور کبھی بڑی عورت کا جنازہ آ جاتا ہے۔ تو ان سب میں دعا پڑھنا چاہیے، البتہ بچی کے لیے اور بچے کے لیے الگ الگ دعا ہے، دعا الگ ہے۔ بڑے عمر والے ہوں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان سب کے لیے ایک ہی دعا ہے، وہ سب انشاءاللہ تفصیل کل بتائیں گے اور اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے، کیونکہ ہم لوگ جو دعائیں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ، ٹرانسلیشن اگر ہمیں معلوم ہوگا تو ہمارے اندر کچھ شوق پیدا ہوگا اس کو پڑھنے کا، اس کا مطلب جب ہمیں سمجھ میں آئے گا تو اور زیادہ ہم توجہ سے دعا کر سکتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے۔ تو تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھیں گے،
پھر چوتھی تکبیر کہہ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ بیچ میں جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے، اور اس کا معنی مطلب بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ کہ بچوں کے لیے الگ دعا کیوں ہے اور بڑوں کے لیے الگ دعا کیوں ہے، اس میں کیا وجہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ ضروری مسائل سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق